آپ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور مبارک کی زیارت فرما رہے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لب اقدس مبارکہ سے جو گفتگو ہو رہی ہے ان کو سماعت فرما رہے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زیارت کر رہے ہیں۔ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بالاسنان بعمر بن الخطاب ابل عمر بن ابی حشام۔ سرکار نے دعا فرمائی کہ یا باری تعالیٰ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن حشام میں سے جو تجھے پیارا ہے تو اس سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو صبح ہوئی، عمر بن خطاب تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ ارادہ کیا ہے؟ قتل کرنے کا، کہ وہ شمع کو بجھانے کا، کہ جس شمع کے جلنے سے یہ ہر طرف جو ہے وہ اجالا ہوا ہے، ہر طرف جو ہے وہ روشنی ہوئی ہے، جس چراغ کے جلنے سے ہر طرف جو ہے کرنیں پھیلی ہیں، جس سورج کے چمکنے سے ہر طرف جو ہے وہ روشنی ہوئی ہے، اندھیرا ختم ہوا ہے، اس اجالے کو، اس نور کو، اس شمع کو، اس چراغ کو بجھانے کے لیے عمر بن خطاب جو ہے اپنی تلوار لے کر اپنے ہاتھ میں چلتے ہیں۔ پوچھا نعیم بن عبداللہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے، اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا نعیم بن عبداللہ نے، اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ اتنا غصہ کیوں ہے؟ اور اس طرح جو ہے اتنا پسینہ بھی آ رہا ہے، اور چہرہ جو ہے تیرا لال اور زرد ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ کس قدر جو ہے غصے کی شدت ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ عمر بن خطاب فرماتے ہیں، اے نعیم بن عبداللہ، میں آج جو ہے آمنہ کے لال کو ختم کرنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ، میں آج اللہ کے نور کو ختم کرنے جا رہا ہوں، میں آج اس چراغ کو بجھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر ہوش کر، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو نہیں جانتا کہ جس کو قتل کرنے کے لیے تو جانے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اللہ کا نور ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے، اس کی حفاظت کوئی انسان نہیں کرتا بلکہ واللہ عاصمہ، اس کی حفاظت کرنے والا تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اے عمر ہوش کر، جس کے قتل کرنے کا تو ارادہ رکھتا ہے اس کا خادم جو ہے کوئی انسان نہیں ہے، کوئی جن نہیں ہے، کوئی بشر نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اللہ کا فرشتہ، وہ جبریل خادمہ، جس کا خادم جبریل امین علیہ السلام ہو، جس کی حفاظت کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہو، تو اس کو کس قدر جو ہے نقصان پہنچا سکتا ہے، اذیت دے سکتا ہے، تکلیف دے سکتا ہے۔ پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھ لے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کیا ہوا؟ کیسے میں اپنے گریبان میں جھانکوں؟ نعیم بن عبداللہ فرماتے ہیں جا کر دیکھ، تیری بہن نے جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تیرے بہنوئی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ دونوں میاں بیوی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو انہوں نے تھام لیا ہے، اور تو جاتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے۔ ذرا جا کر اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر تو جا کر لے لے۔ حضرت عمر بن خطاب انہیں بڑا جو ہے وہ غصہ آتا ہے، اور شدید جو ہے وہ غضبناک ہوتے ہیں، اور فوراً اپنی بہن کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں۔ بہن کا دروازہ فاطمہ بنت خطاب
رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دروازہ جا کر کھٹکھٹاتے ہیں، آواز آتی ہے کون ہے دروازے پر؟ اس قدر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ، اس قدر غصے کے ساتھ، اس قدر جو ہے وہ زور سے دستک دینے والا کون ہے؟ تو باہر سے آواز آتی ہے کہ عمر بن خطاب ہوں۔ بہن نے دروازہ کھولا، اندر خباب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ بنت خطاب اور حضرت ان کے خامد رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، اور قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو عمر بن خطاب نے دیکھا کہ بہن یہ کیا کر رہی تھی؟ آگے سے بہن کہتی ہے کہ میں اللہ کا کلام قرآن مجید پڑھ رہی تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کمرے میں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اس قدر انہیں مارتے ہیں، اس قدر انہیں مارتے ہیں اپنی بہن کو کہ آپ کے جسم مبارک سے خون کے فوارے بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہنوئی اپنی بہن کو چھڑانے کے لیے، اپنی بیوی کو چھڑانے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوشش کرتے ہیں، تو عمر بن خطاب انہیں بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دونوں شدید زخمی ہو گئے ہیں، آپ کی بہن بھی زخمی ہے، بہنوئی بھی زخمی ہے۔ عمر بن خطاب پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھ رہی تھی؟ اور یہ جو ہے جو قرآن پڑھ رہی ہے، جو ایمان لے کے آئی ہے نبی پر، وہ چھوڑ دے، دین اسلام کو چھوڑ کر واپس اپنے مذہب پر آ جا۔ تو عمر بن خطاب کی بہن فاطمہ بنت خطاب اپنے جوش میں بولتی ہے، اپنے لب و لہجے میں بولتی ہے، اے عمر سن لے، میں جو ہے اپنے جسم کے ٹکڑے ہونا تو دیکھ سکتی ہوں، اپنے اعضاء تو کٹتے ہوئے دیکھ سکتی ہوں، خود تو اپنی جان دے سکتی ہوں، پر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو یاد رکھ لے، تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون دوڑتا ہے، پر یہ یاد رکھ لے اب میرے بھائی والا کوئی سلوک نہیں ہوگا، میں کوئی تجھے جو ہے وہ بھائی نہیں مانوں گی جب تک کہ تو دار اسلام میں داخل نہیں ہو جاتا۔ دار اسلام میں داخل ہوگا تو میرا تو بھائی ہے، تو میرا پیارا ہے، تو میرا ویر ہے۔ اگر دار اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا تو میں نہ تیرے سے ڈروں گی، نہ میں تیرے سے عجبوں گی، میں تیرے سے نہ شرم و حیا کروں گی، بلکہ یہ یاد رکھ لے دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی، اپنی جان تو دے سکتی ہوں، اسلام پر اپنے آپ کو تو وار سکتی ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنی جان کو تو نچھاور کر سکتی ہوں، پر دین اسلام کو، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتی۔ عمر بن خطاب بڑے حیران ہیں، بڑے پریشان ہیں کہ عجیب معاملہ ہے، ایمان لانے سے پہلے یہ میری بہن کبھی میری طرف جو ہے اپنی آنکھوں کو اٹھا کر نہیں دیکھا، اس طرح میرے آگے بولی نہیں ہے، اس طرح میرے آگے جواب نہیں دیا، اس طرح کبھی میرے آگے جو ہے وہ کھڑی نہیں ہوئی، اس طرح آگے میری بات کو کبھی اس نے ٹوکا نہیں ہے، کبھی مجھے کسی بات پر روکا نہیں ہے۔ آج کیا ہو گیا ہے میری اس بہن کو کہ مجھے ہی کہہ رہی ہے کہ میں نے تجھے جو ہے بھائی نہیں ماننا، اس وقت بھائی مانوں گی جب کہ دار اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اب جب سنی بات اپنی بہن کی
تو دل نرم پڑ گیا. دل نے نرم پڑنا ہی تھا. اب دل میں شمع رسالت کی محبت جاگ رہی ہے. شمع وہ جلنے کی جو ہے وہ تمنا کر رہی ہے، جس کو بجھانے کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا. کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی. آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بالاسلام بعمر ابن الخطاب ابی عمر ابن ابی حشام، کہ یا باری تعالیٰ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن حشام، ان دونوں میں سے جو تجھے پیارا ہے، جو تجھے عزیز ہے، جو تجھے خاص ہے، میرے کریم اللہ اسے ایمان سے برابر فرما اور اس سے اسلام کو عزت عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ اپنے محبوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا تھا، اب ان کا دل، عمر بن خطاب کا دل نرم پڑ رہا ہے. اور آپ کہتے ہیں اچھا میری بہن ٹھیک ہے ایمان لاؤں گا، پر مجھے سنا تو صحیح نا جو تو پڑھ رہی تھی کیا پڑھ رہی تھی، اور اس میں اتنی طاقت، ہمت، قوت، بہادری کہاں سے آئی ہے، کس طرح تجھے ملی ہے. تو آپ فرماتی ہیں، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میرے بھائی یہ یاد رکھ لے، یہ کتاب دنیا کی کوئی عام کتاب نہیں ہے. جو دنیا والے کتاب جو پڑھتے ہیں بغیر وضو کے پڑھتے ہیں، بغیر اس کی عزت و احترام کے پڑھتے ہیں، جس حالت میں ہوتے ہیں اسی حالت میں پڑھتے ہیں. پر یہ یاد رکھ لے، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے، وَيَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، کہ اسے جو ہے بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا. تو تیرے لیے یہ ہے کہ پہلے جا کر غسل کر کے آ، اچھے کپڑے پہن کر آ، پھر تجھے جو ہے قرآن پاک کی تلاوت سنائی جائے گی یا تجھے قرآن پاک پڑھایا جائے گا. عمر بن خطاب جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، پہن کر آ جاتے ہیں. حضرت خباب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں عمر تجھے مبارک ہو. کہا خباب مجھے کس بات کی مبارک دیتے ہو؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر تجھے اس لیے مبارکباد دے رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی نے کل رات ہمارے سامنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہم اعز المسلمین، کہ باری تعالیٰ اسلام کے لیے عمر بن خطاب یا عمر بن حشام ان دونوں میں سے ایک کو قبول فرما. تو اللہ تبارک و تعالی نے تیرا انتخاب فرمایا ہے، تجھے مالک کریم نے قبول فرما لیا ہے. تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورۃ طٰہٰ کی کچھ آیتیں مبارکہ سنائی. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخ جو غصے میں آپ آ رہے تھے وہ ختم ہو گیا. اب تمنا بڑھ گئی کہ میں ایمان لے کر آؤں. کہا کہ خباب جلدی کرو، مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلو. کہا اتنی جلدی کیوں ہے عمر، ابھی چلتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں خباب جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری موت ہو جائے اور میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پہنچ نہ سکوں. لہذا جلدی سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں مجھے لے چلو، میں تاکہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ جاؤں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر چلتے ہیں.
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہے۔ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ عمر بن خطاب ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب آ رہا ہے دروازے پر اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں، اسے روکنا نہیں ہے، اسے ٹوکنا نہیں ہے، اسے تکلیف نہیں دینی، اذیت نہیں دینی، بلکہ وہ مجھے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچانے کے گھر سے نہیں آ رہا، بلکہ وہ تو کلمہ پڑھ کر جو ہے اسلام کا مجاہد بننے کے لیے آ رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں عمر کیسے آنا ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے جو ہے کلمہ پڑھائیے اور اپنے غلاموں میں، اپنے خادموں میں، اپنے پیاروں میں شامل فرمائیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسکرائے اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دین حق کا کلمہ پڑھایا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ پڑھایا تو احباب زیوکار ہر طرف جو ہے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئی۔